اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے اس سلسلے کے لیے ہم نے جو کچھ تیاری کی ہے، آئیے اس کے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ وقت چونکہ ایک محدود ہوتا ہے تو اس میں جتنا ہم پروگرام یا جو سبق آموز خبروں کی چیزیں ہم لے سکتے ہیں ہم لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کی کالز پہ شامل کرتے ہیں۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو معاشرے میں اکثر بولے جاتے ہیں: سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ روس کے دور دراز علاقوں میں مچھروں کے گول کچھ اس طرح دیکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بگولے کی صورت میں سفر کر رہے ہیں۔ پیٹ کے امراض کی بنیادی وجوہات میں وقت پر کھانا نہ کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال، پھل اور سبزیوں سے دوری۔ ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ والدین کو بچوں کے لیے زندگی کے پہلے سال ہی میں صحیح معالج کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سب دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ صحت مند طرز زندگی اپناتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی کمزوری کو چھپانے اور بے ایمانی کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ انڈیا میں سمندر کے ساتھ سیلفی لینے کے دوران ماں اور 3 بچے بڑی لہر میں پھنس گئے۔ ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بچے زیادہ وقت جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بجائے گھر کے اندر ہی موبائل اور کمپیوٹر پر گزار رہے ہیں، جس کے باعث بچوں میں قدرتی وٹامن ڈی کی کمی پیدا ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی دنیا کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے جس خبر کو ہم شامل کر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ماں اگرچہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی اور ماں کو بھی صدمے میں ڈال دیتی ہے اور بہت ہی زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہاں جھلکیوں میں جو ہم نے دکھائیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کے ہاتھوں سیلفی لیتے لیتے ایک بچہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا واقعہ تھا، کیسے ہوا، آئیے اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سیلفی لینے کے دوران ماں کی گود سے بچہ گر کر سمندر میں ڈوب گیا۔ انڈیا میں سمندر کے ساتھ سیلفی لینے کے دوران ماں اور 3 بچے بڑی لہر میں پھنس گئے۔ ماں اور 2 بچوں کو نکال لیا گیا، تاہم 2.5 سالہ بچے کو سمندری لہر بہا لے گئی۔ انڈین میڈیا کے مطابق ریاست کیرالہ کے ساحلی شہر میں ایک عورت 3 بچوں کے ہمراہ تفریح کے لیے ساحل سمندر پر پہنچی۔ ان کے عزیز گاڑی پارک کرنے گئے تھے کہ اس دوران عورت نے بچوں کے ہمراہ سیلفی لینے کی کوشش کی تو اچانک ایک بڑی لہر عورت اور 3 بچوں کو بہا لے گئی۔ گاڑی پارک کر کے واپس آنے والے عزیز نے سمندر سے ماں اور 2 بچوں کو بحفاظت نکال لیا، تاہم 2.5 سالہ بچہ ڈوب گیا۔ اللہ اللہ، سیلفی کے کریز کو آپ اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیلفی یعنی اپنی تصویر لے کر اسے انٹرنیٹ پر ڈال دینا، یہ سیلفی کی ایک ڈیفینیشن لغت یہ مطلب کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہے، اور یہ کس قدر لوگوں کے ذہنوں پر سیلفی سوار ہو چکی ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں ان میں پچھلے سال یعنی کہ سمجھیے اب 2019 کہہ لیں آپ، سب سے زیادہ جس لفظ کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا گیا ہے وہ لفظ سیلفی ہے۔ اتنا لوگ سیلفی کے بارے میں دیکھنا، سننا اور جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے سیلفی کی عادت۔ شروع میں تو یہ ایک جیسے چلتا رہا، لیکن اب باقاعدہ جو ادارے ہیں ریسرچ کے، جب دنیا بھر میں کئی ایسے ادارے ہیں جو باقاعدہ سیلفی کے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں سیلفی کا ایک نقصان تو وہ ہے جو بھی آپ نے دیکھا،
اور عجیب و غریب قسم کی تصاویر لینے کا ایک جذبہ. اب اس کے پیچھے جو بھی ایک خواہش چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اس انداز پہ دیکھیں, یعنی اتنے رسک فیکٹر میں جا کر اب لوگ سیلفی لے رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے شہرت کی طلب, کہ مجھے مشہور ہونا ہے, لوگ مجھے میری واہ واہ کریں. حتیٰ کہ ایک ریسرچ جو میں نے پڑھی, اس ریسرچ میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تصویر, کیونکہ جب ایک شخص اپنی تصویر کو انٹرنیٹ پر ڈالتا ہے, موبائل پر کسی بھی چیزیں سوشل پیجز پر جب اپلوڈ کرتا ہے, تو وہ اپنی یوں سمجھیے مثال فار ایگزامپل کہ 100 تصاویر میں سے جس کو وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو خوبصورت تصویر کو دیکھتا ہے کہ یہ تصویر, یہ جو میرا جو انداز ہے یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے, افیکٹیو ہے, وہ اس کو نکالتا ہے اور اس سے یہ ڈالتا ہے. ایک تو وہاں پر یہ شاید خود ایک اپنے آپ کو ایک چیز کو پسند کرنے کے چکر میں, یعنی یہ بھی اس کو ایک کچھ تو کچھ نام تو دیا جائے گا نا کہ یہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جب یہ وہ چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو اب ان کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں کامنٹس. یہ ساری میں نے ریسرچ جو پڑھی ہے یہ اس کا خلاصہ عرض کرا. اب وہ پڑھتے کامنٹس, اب ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے اتنا مطلب کہ منظر لیا, اتنی مطلب ہائی فائی قسم کی میں نے تصویر لے کر ڈالی, تو کم از کم اتنا تو کامنٹ آئے گا, یعنی ایسے تو تاثرات آئیں گے. اب وہ تاثرات کی جستجو میں اس کا ذہن جس طرف جا رہا ہوتا ہے وہ چند بیماریوں کو پیدا کرتا ہے جو ذہنی امراض کی طرف اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اور بعض صورتوں میں وہ اسٹریس لے لیتا ہے کیونکہ اس کے کامنٹ نیگیٹو آ جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کیا ضرورت تھی اس تصویر کی, یہ کامنٹ لکھنے والے کو کون روکے گا, وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ان کو ہوشیاری کرنے کی یہی جگہ ملی تھی, ایسے ایسے کامنٹ دینے والوں کو تو دیر بھی نہیں لگتی. کامنٹ ایسے دینے چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ ٹاپک بعد میں, ہمیں مطلب کہ ایسی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس سے مطلب لوگوں کی دل آزاری ہو یا ہم بدگمان ہو وغیرہ وغیرہ. البتہ مگر یہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ کامنٹس کو ڈھونڈنے میں اور جو کامنٹس کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کے ساتھ اس کی اپنی قلبی اور ذہنی کیفیت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. کہیں خود پسندی کی شکار ہوتا ہے, کہیں احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, یوں اسٹریس, ڈپریس اور طرح طرح کی چیزیں. ایک ریسرچ یہ بھی میں نے پڑھی تھی کہ چونکہ لوگوں کو اپنے ایک اچھے فیسز کے ساتھ ہی آنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں تو وہ جو چہرے پر جو تبدیلیاں کرتے ہیں نا وہ کچھ الٹے سیدھے انداز اختیار کرتے ہیں میک اپ کے ذریعے یا کوئی آپریشن کے ذریعے میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں فیس کا, وہ اس کی تعداد پچھلے سالوں میں اس طرح کے علاج کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا سیلفی کی وجہ سے. پھر ایسی جگہوں پر پہاڑوں پہ چلے جانا, کناروں پہ کھڑے ہو جانا اور خود کو گویا کہ ہلاکت پر پیش کرنا, اس میں میاں بیوی ایک ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں, بہت اونچی جگہ سے گر جاتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر دیکھی کہ سنی بھی خبر کے بارے میں پتہ چلا کہ ماں کے ہاتھوں سیلفی لیتے لیتے ایک بیٹا پانی اس کو سمندر بہا کر لے گیا. تو یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے, ایک سبق ہے, ہمیں سمجھنا سیکھنا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہم کو یہ ساری چیزیں کر لینے کی. یعنی یہاں تک اب اگر مطلب ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں سیلفی کے تعلق سے تو اتنے مضامین, اتنے آرٹیکل, اور وہ کہتے ہیں نا ڈس ایڈوانٹیجز آف سیلفیز, اس پر باقاعدہ آپ کو آرٹیکلس پر آرٹیکلس ملیں گے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, مگر اس کے فوائد کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے, مگر اب اس کے نقصانات بہت بڑھ چکے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. پھر اس میں بدقسمتی کے ساتھ حب جاہ کا ایک عنصر آ جاتا ہے جو اسلام و دین جسے بالکل پسند نہیں فرماتا. پھر خدا نہ خواستہ یہ
تصویر کا انداز ریاکاری کی طرف لے جائے، سیلفی کا انداز، کہ بندہ پھر ریاکاری کے طور پر یہ کام کرے. یعنی ہمیں نہیں کہنا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا وہ حب جا کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے. لیکن جو کر رہے ہیں، کیونکہ کرنے والے ہزاروں میں نہیں یا لاکھوں میں نہیں، اب یہ کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں. یہ ہے. اچھا، آپ کسی مشہور شخص کے ساتھ اگر لینا چاہتے ہیں تصویر، تو اس میں بھی آپ کی نیت کیا ہے تھی؟ خود اپنی تصویر دینا چاہتے ہیں، نیت کیا تھی؟ کوئی آپ کی دیتا ہے، کوئی آپ کا بناتا ہے، بہت فرق ہے اس میں کہ آپ خود کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کی چیز کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے. ان دونوں میں بھی فرق کو سمجھا جائے گا. تو یہ ایک انتہائی خطرناک یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت بنتی جا رہی ہے، اور دنیا کے لوگ جو اس کی ریسرچ کرتے رہتے، تحقیق کرتے، یہ گویا کہ ایک طرح سے کہتے ہیں سر جوڑ کر بیٹھتے کہ اس سے کس طرح روکا جائے. میرا بھی جو اس وقت جو یہ دکھانے کا اور بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کی عادت نہ اختیار کی جائے. بہت زیادہ اس کو مطلب کہ کر لیا گیا ہے، اور موبائل کا پہلے ایک استعمال گفتگو کرنے اور پیغامات ایک دوسرے تک پہنچانے کی حد تک تھا. اب یہ موبائل خود ایک بہت ساری سہولیات یا بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ بن چکا ہے، جس میں ڈیجیٹل کیمرہ یہ موبائل کا یوں سمجھے کہ ایک لازمی حصہ دے دیا گیا ہے. اور اب جو نئے سے نئے موبائل آتے ہیں، اس کی جو پروموشن ہے اس میں شاید یہ چیز بہت ہی بنیادی طور پر رکھی جاتی ہے کہ اس کا کیمرہ کتنا مضبوط اور کتنی یہ مضبوط آپ کی پکچرز لیتا ہے، اس کی سیلفی کتنی اچھی بنتی ہے. یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ اس کی بیٹری کتنی چلتی ہے، اس کی ریم کتنی ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے، یہ بہت ساری چیزیں موبائل میں دیکھی جاتی تھی. لیکن آج اس وقت بہت بڑی تعداد یہ دیکھتی ہے کہ اس موبائل کا کیمرہ کیسا ہے، یہ اس کی سیلفی کیسے بنے گی، اس کی سیلفی کا رزلٹ کیا ہے، یہ کتنے وائڈ اینگل پہ جا کر یہ سیلفی بنائے گا. تو یہ سب رجحان بن گئے. تو اس کے دنیا کے اور آخرت کے نقصانات پر جو ایک امیر سنت کا رسالہ ہے سیلفی کے نقصانات پر، آپ اس کو اگر سرچ کریں گے نا سیلفی کے تعلق سے، تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلا جو آپ کے سامنے رسالہ آئے گا نا، وہ بھی امید کرتا ہوں میں یہی آئے گا سیلفی کے تعلق سے. اب سیلفی کے نقصانات لکھ کر سرچ کریں، دیکھیے سب سے پہلے جو آئے گا وہ dawat-islami.net اور سیلفی کے نقصانات. یہ آ گیا سیلفی کے نقصانات، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات. تو یہ رسالہ ہی ابھی آپ اپنے موبائل پر دیکھ لیں، اور اس میں بہت سارا مضمون دیا گیا ہے سیلفی کے تعلق سے. تو ہاتھوں ہاتھ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، بلکہ ابھی آپ چاہیں تو اس کو فوراً وائرل کر دیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنا وائرل ہو جائے اتنا اچھا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی اس سے جو کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، وہ نقصانات سے ہم اپنی بہت بڑی تعداد کو اس کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ہاتھوں ہاتھ یہ سیلفی رسالہ میں نے تو سینڈ کر دیا، آپ بھی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، ابھی فوراً دیکھ لیں، آپ بھی کر دیجیے گا، اور خود بھی پہلے پورا پڑھ لیجیے گا. کوئی بہت بڑا یہ بہت زیادہ صفحات اس کے نہیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اور نیت بھی کر لیجیے، الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس میں سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی اس رسالے میں شامل کی گئی ہیں. انشاءاللہ آپ کو فوائد دے گا یہ رسالہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. میں میرا بطالیہ گجرات گروپوں سے عرض کر رہی ہوں. نگران شورا جی، بعض بچوں کو سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہے، اس بارے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے اور آپ بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ نگران شورا ہم سب گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر بار کو شاد و آباد رکھے. اصل میں بچوں کا ایک ایسا معاملہ بیٹا کہ بچوں میں یہ عادت خود سے آنے کے چانسز کم، اور بڑوں کی طرف سے یہ عادتیں لانے کے چانسز زیادہ ہیں. جب بڑے اپنے بچوں کو پہلے اپنے ساتھ بٹھا کر اس کی سیلفی لیں گے،
اور پھر بتائیں گے دیکھو بیٹا دیکھو، اچھا یہاں سامنے کھڑے ہو جاؤ، خچ کر کے لی، دیکھو بیٹا میں نے آپ کی تصویر لے لی. پھر بلائیں گے بیٹا دیکھو یہ تصویر لے لی، اچھا آپ بیٹا دیکھو یہ دیکھو آپ نے تصویر لے لی، اچھا میں بھی آ جاتا ہوں، چلو میرے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، یہ میں نے آپ کی تصویر لے لی. یہ ہم نے چند تصویریں لیں اور پھر بچوں کو دکھایا دیکھو یہ لے لی. پھر تھوڑی دیر بچہ آ کر بولے گا ابو میری تصویر لو، ابو میری تصویر لو. پھر تھوڑے دنوں کے بعد بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا، وہ چک 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 کر کے وہ تصویریں لینا شروع کریں گے. پھر آپ نے اگر محفوظ رکھ بھی لی، یہ پتہ نہیں کہاں کا وائرل کر دیں گے. تو بچوں میں بھی اگر یہ عادت آ رہی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہم خود ہیں، ہم سیلف. ہم بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہے کہ ہم کراتے ہی تب ہیں کہ وہ اس کی جب مووی بنانی ہوتی ہے، چلو بیٹا یہ کرو تو یہ مووی بن گئی. اس کے بعد بھلے وہ 2 مہینے تک وہ کام نہ کرے، جو وہ کام اچھائی پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے، جو بھی ہو، ایسا بھی ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ چلو بیٹا یہ پہن لو، چلو بیٹا یہ کر لو، چلو اب تھوڑی سی مووی بن گئی، یہ اس کی مووی وائرل ہو گئی. اس کے بعد وہ بچے کو دوبارہ، مثال کے طور پر بچے کی آپ نے نماز کی مووی بنا کر کسی کو وائرل کرنی تھی تو اس کو آپ نے نماز پڑھا دی کہ بیٹا ٹوپ پہنو اور نماز پڑھو. نماز پڑھتے ہوئے اس کی لے لی اور نماز لینے کے بعد پھر اس کو دکھائی جو کیسی ہے. پھر آپ نے 1 منٹ کی ویڈیو وائرل کر دی کہ ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کے بعد کئی دنوں تک آپ نے بچے کو نماز کا نہ بولا ہے نہ اس کو پڑھائی ہے. تو بچے کی بھی یہ بھی ہم نے کیسی تربیت کی ہے. ہاں بچہ نماز کا عادی تھا، بچہ نیکی کا عادی تھا، بچہ ایک کام ریگولر کرتا تھا، اس کی آپ نے اس کی ایک اچھی سی مووی لے لی اور اس کو ایک موٹیویشن کے لیے ترغیب کے دے دیا کہ الحمدللہ یہ بچہ ہے. تو وہ ایک نیت الگ بن سکتی ہے اگر بنانا چاہیں. تو خود بچوں کی اس حوالے سے جو ٹریننگ یا تربیت ہو رہی ہے، جو ہمارے ذریعے ہو رہی ہے یا ہم میں سے جو بڑے ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے. وہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم خود بھی انوالو ہو رہے ہیں، ہم خود بھی مبتلا ہو رہے ہیں اور اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا شاید نہ آ جائے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں آیا ہو تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک احتیاطی طور پر کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایک ایسا وقت نہ دیکھیں کہ بچہ کوئی اچھا اور نیک کام تب تک نہ کرے جب تک کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ میری مووی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. جب تک میری مووی نہیں بنے گی، جب تک مجھے وائرل نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک میں نہیں کروں گا. اچھا پھر وہی کامنٹس پڑھنے، وہی تاثرات پڑھنے کے تعلق سے یہ واقعی ڈیزیز کے طور پر لیا گیا ہے. میڈیکلی طور پر اس کو میں نے جو پڑھا ہے وہ ڈیزیز کے طور پر میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ باقاعدہ ایک مرض بنتا جا رہا ہے اور ذہنی مرض بنتا چلا جا رہا ہے. ایک سٹریس آ رہا ہے کہ کامنٹس پڑھنے ہیں اور جیسے ہی وہ غیر نیگیٹو کامنٹس جو اس کی توقع سے بالکل ہٹ کر وہ کامنٹس ہوتے ہیں، جیسے وہ پڑھتا ہے تو اس کی وہ ایک کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ سارے پرابلمز جو آ رہے ہیں سیلفی کے ذریعے، تو یہ بیان کی اور بچے کے سوال پر کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں. ہر وقت غلط ہو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہر بننے والی مووی غلط بنی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہر وائرل ہونے والی ویڈیو یا امیج یہ غلط ہو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ کیا میں کہوں. البتہ جو کر رہا ہے وہ اپنی نیتوں کی اصلاح خود کرے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو ہمیں اچھی نیتیں بنانی چاہیے. اگر بنتی ہوں، نیت بننے کا موقع بھی ہو، نیت بننے کا محل بھی ہو، اس پر بھی آپ مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے. اس موضوع پر امیر سنت نے بہت تربیت فرمائی ہماری. یہ مووی بنانے اور بچوں کے تعلق سے بھی بہت تربیت فرمائی، بہت تربیت فرمائی ہے. ہم بارہ آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں اور مدنی مذاکرہ اپنی عادتوں میں شامل کریں. تو یہ سیلفی کی کچھ نقصانات اور سیلفی کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید بھی انشاءاللہ ہم آپ کی وہ کالس لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ ایک بڑا ہی بڑھتا ہوا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں عموماً پیرنٹس کافی پریشان بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری جو رپورٹ ہے اب جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ والدین کے لیے بالخصوص ایک پریشانی سے نکالنے کی رپورٹ کو آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ڈیزیز شروع ہو جاتی ہے, اس کے پرابلمس آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, مختلف بیماریوں میں بچہ مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ جو بیماریوں میں بچہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے. امیر سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ ڈاکٹر ایک ہونا چاہیے. اب ڈاکٹر کا انتخاب یہ ایک مرحلہ بھی ہے, یہ ایک کام بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ڈاکٹر کا کیسا انتخاب کریں. اس کے تعلق سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے ماہر ڈاکٹر کا انتخاب کرنے کا وقت کون سا ہے؟ گھر کے ذمہ دار افراد اپنے اہل خانہ کے لیے صحیح معالج منتخب کرنے کا وقت نکالیں. چھوٹے بچوں کے لیے ماہر ڈاکٹر کا انتخاب مناسب وقت پر کر لینا چاہیے. اس حوالے سے رہنمائی کے لیے کچھ نکات بیان کیے گئے ہیں. ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ والدین کو بچوں کے لیے زندگی کے پہلے سال ہی میں صحیح معالج کا انتخاب کر لینا چاہیے. جس طرح حمل کے آخری مہینوں میں اس کی ولادت کے حوالے سے تیاری کرنا, اسپتال کا انتخاب کرنا اور بچوں کے ناموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے, بچوں کے ماہر امراض کا انتخاب کرنے کا بھی یہی بہترین وقت ہے. چھوٹے بچے مختلف امراض اور انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں جن کی پہچان عام ڈاکٹر کو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بچوں کو پیٹ میں درد, کان میں انفیکشن, سانس لینے میں دشواری, موسمی بخار, جلدی مسائل اور دیگر غیر متوقع بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. ایسی صورتحال میں بچوں کی طبی ماہرین درست رہنمائی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں کے ماہرین والدین کی تربیت کرنے سے لے کر بچوں کے اسکول جانے تک اور دیگر موضوعات پر بھی رہنمائی کرتے ہیں. لہٰذا والدین کے لیے صحیح ڈاکٹر کا انتخاب اپنے بچوں کے متعلق اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر عالمی وبا کے دوران کئی والدین نے بچوں کے حوالے سے اپنے سوالات کے ساتھ بنیادی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اداروں کی طرف رجوع کیا. تحقیق دانوں کے مطابق امریکہ میں تقریباً 60,000 بچوں کی تربیت یافتہ ماہرین موجود ہیں. ایسے میں اپنے بچے کے لیے بہترین ڈاکٹر کی تلاش کرنا ایک مشکل عمل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے بچوں کے ماہرین سے متعلق بات کی, شہری رہنما اصولوں کا جائزہ لیا اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ تحقیق کی گئی. تو یہ تحقیق جو آپ نے ابھی دیکھی ہے, یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت دیکھنے سننے والے بڑی تعداد میں والدین ہوں جو اس بات کے تعلق سے غور کر رہے ہوں کہ ڈاکٹر, کیونکہ ڈاکٹر بدلتے ہیں. میرے ساتھ بھی اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ انشاءاللہ کچھ سوالات بھی کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ڈاکٹر بچوں کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی والدین تھک جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا اس معاملے میں کیا تجربہ ہے؟ اب میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے تو ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو, گائناکولوجسٹ ہو, جس سے یہ سارا پروسیس اس کے تھرو ہو. تو اس کی سپرویژن میں ڈے فرسٹ سے لاسٹ تک وہ چلتے ہیں. اور جب ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی چاہیے کہ کوئی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ہو جو آپ کی فیملی فزیشین ہو, چائلڈ اسپیشلسٹ جو اس کو کنٹینیو کرے. دو پرابلمس یہ ایسے آتے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ تو اپنے پرابلمس بتا سکتا ہے, جیسے پیٹ میں درد ہے یا کوئی ہے یا نمونیا ہے, کھانسی. بچہ کہاں سے بتا؟ کوئی بچہ بتا نہیں سکتا. تو یہ ایک اسپیشلسٹ ہے جو اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے کیا پرابلم ہے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کرتا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے پاس کم ہوتے ہیں. کسی ہاسپٹل سے رجوع کیا جائے یا قریبی آپ کے علاقے میں جو بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ہو, ایسا ہو, ماہر ہو بچوں کا, تو اسی سے ہی اس کو ٹریٹمنٹ کرنا. نہیں, عموماً ڈاکٹر صاحب جاتے تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس ہی ہیں, مگر چائلڈ اسپیشلسٹ بھی بعض اوقات ٹائم بھی لے لیتے ہیں. تو آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ شروع سے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ لے لیا جائے تو کس ایج تک وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پر ہمارے بچوں کے ساتھ چل سکیں؟ ہاں, بچوں کی جو ایج ہے وہ نارملی 5-6 سال تک ان کی امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. تو اگر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی چیز ہے جیسے کوئی کھانس رہا ہے, کوئی ٹوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے, یہ ہے, تو اگر کسی کا امیون مضبوط ہوتا ہے, کوئی بڑا بچے ہیں 8 سال کے, 9 سال کے, 10 سال کے, ان میں چانسز کم ہوتا ہے. اور لیس دین 6 ایئر ہیں تو اس کے لیے ان کی امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, تو ان کو بیماریاں لگنا ضروری ہے کہ وہ لازمی ان کو زیادہ کیچ کر لیتے ہیں, بیماریوں کو ویک ہوتے ہیں. تو 5-6 سال تک ضروری ہے کہ آپ کسی بھی ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے تھرو ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں. کوئی بھی پرابلم ہو اس کو دکھائیں. اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اپنے فزیشنز ہوتے ہیں, ڈاکٹر, مجھے ایک ڈاکٹر ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا تجربہ ہے کہ ہمیں برسوں سے دیکھ رہے ہیں, تو ڈاکٹر کی فیلڈ کو جانتے ہیں, تو ہم اپنے ایک جنرل فزیشین سے مشورہ کر لیں کہ میرا یہ بیٹا, تو میرا ڈاکٹر چونکہ میری بھی اپنی میڈیکل ہسٹری کو جانتے ہیں,
تو وہ شاید ایک بہتر ڈاکٹر کی طرف ریکمنڈ کر دیں کہ آپ فلاں چائلڈ اسپیشلسٹ کو اپنے اس میں لے لیں، یہ بہتر رہے گا؟ ہاں بہتر تو سب سے پہلے تو آپ جو پرائمری جو آپ کا اسٹیج ہوتا ہے وہ تو آپ کا فیملی فزیشین ہی ہوتا ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہی ریکمینڈ کرتا ہے دیکھنے کے بعد کہ آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں یا آپ جو ہے چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، یا پھر آپ کا بچہ ہے تو آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. تو وہ اگر آپ کو ریکمینڈ کر دے گا تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ایکسپرٹ ہے آپ کی. یعنی آپ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس بات کو آپ اہمیت دیتے ہیں کہ بچے کو عام ڈاکٹر کے مقابلے میں چائلڈ اسپیشلسٹ کو ہی دکھانا چاہیے، یہ بہتر، یہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک اچھا رزلٹ ہے، کیونکہ بچے کو نارملی ہم جنرل ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتے ہیں اور یہ لے جانے میں بھی کوئی ایسا کوئی بہت بڑا نقصان کا اتنا اندیشہ نہیں ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں. لیکن ہر ڈاکٹر کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، دل کی بیماری ہو تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہڈیوں کی بیماری تو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب جیسے آئی ٹیسٹ کرانا ہے تو آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کانوں کا علاج کرانا تو کان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ENT ایک پوری فیلڈ ہے ڈاکٹر میڈیکل کی کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جب بچے کا پرابلم ہے، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 5 یا 6 سال کی عمر تک زیادہ یہ بچہ سینسیٹیو ہوتا ہے، کسی کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے، ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کا قدرے بڑوں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، اور وہ اپنے آس پاس میں موجود کچھ اس طرح کی چیزوں کو جلدی وہ لے بھی لیتا ہے، اور اس کو چونکہ وہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ بیمار ہونے کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر اچھا ڈاکٹر صاحب بعض اوقات بچوں کو اپنی مرضی سے گھر میں کچھ اس طرح کی چیزیں رکھتی جاتی ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پیٹ میں درد ہے تو یوں ہے تو دوائی پلا دو. تو آپ یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بچے کو اپنی مرضی سے اپنے تجربات کی بنیاد پر دوائی دے دینی چاہیے؟ ہاں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس اور اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو فار ایگزامپل اس کو اگر کھانسی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر تو سمجھتا ہے کہ اس کو RTI ہو رہا ہے، ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے دوائی دے دیتا ہے. لیکن نارملی اگر کسی کو گلا خراب ہے یا عموماً موسمی اگر کھانسی ہو گئی تو وہ دوسری خاتون یا گھر میں جو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بچے کی کھانسی ٹھیک ہوگی تو یہی آپ کنٹینیو کر لیں. تو پھر وہ بچے کمپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں اور جب تک ہاسپٹل پہنچے تو پرابلم ہو جاتی تھی. تو جس کو علاج کرنا آتا ہے، یعنی غیر معالج کہتے ہیں، جو ڈاکٹر نہیں ہے، معالج نہیں ہے، علاج کرنے کے جو اہل نہیں ہے، ان کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے. تو اسپیشلی پیرنٹس، اچھا یہ آس پاس پڑوس کے وہ بعضوں کا دادا دادی نانا نانی بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کو یہ ڈال دو، اس کو یہ ڈال دو، اس کو یہ پلا دو. اب ہر پیٹ کا درد سیم درد ہو یہ ضروری نہیں ہے. بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے کہ بد ہضمی کی وجہ سے رو رہا ہے، مروڑ کی وجہ سے رو رہا ہے کہ قبض کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بولتے کیونکہ اس کا تو ایک ہی انداز ہے احتجاج کا، رونا. وہ روئے گا، بھوک لگے گی تب بھی روئے گا، دیگر وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہوگی تب بھی روئے گا. تو اس کو ڈائگنوز ڈاکٹر پراپرلی کر سکتے ہیں. اس لیے کئی بچے جو بچپن سے ہی بعض ایسی بیماریاں لے لیتے ہیں کہ وہ بیماریاں ان کو نہیں ہوتی، اگر ہم شروع سے ان کا بچپن سے ہی اچھے اور پراپر ڈاکٹر سے ان کا علاج کروا رہے ہوتے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ایک بچوں کے علاج کے تعلق سے بچوں کے ڈاکٹر کو اسپیشلسٹ آپ ڈاکٹر کا اپنا بچوں کے لیے رکھ لیں اور اسی کو پھر رکھ لیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے کو بار بار لے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کے بچے کو اس قدر وہ اس کو سمجھ چکا ہوگا کہ پھر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم یا ایشوز بنتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو فون کریں، وہ آپ سے 2-4 سوال کریں گے اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ان کو یہ دے دیں گے. یہ بھی ڈاکٹر کے ایکسپیرینس سے یہ بات ظاہر ہے، ہم ثابت ہے کہ ڈاکٹر پھر جب مسلسل علاج کر رہے ہوتے کسی کا تو پھر اس کی کئی بیماریوں کو وہ فون پر بھی ہمیں ایڈوائز کر دیتے ہیں اور مشورہ دے دیتے ہیں. ہمارا وقت بھی بچتا ہے اور ہمارا پیسہ بھی بچتا ہے، اور اس طرح اچھے ڈاکٹر ہیں. اب ہر ڈاکٹر یہ کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈاکٹر کی فیس بڑھ جاتی ہے. جب تک وزٹ نہیں ہوگا اس کو فیس ملے گی نہیں، فون پر تو فیس ملتی نہیں ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ ڈاکٹر بولے ٹھیک ہے پہلے کارڈ وہ اسکریچ کریں اس کے بعد میری کال اٹینڈ ہوگی، تو ایسا ہے نہیں. تو لیکن فیملی ڈاکٹر جب بن جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے، اور اس طرح آپ کا وقت بھی بچے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی مشکل و پریشانی سے بھی
بچ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. ایسے ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ سبق آموز خبریں بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حسب آپ نے جو پہلی خبر ابھی شامل کی ہے وہ سیلفی والی، حسب بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جس میں کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں سیلفی میں. ہم کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو جب کسی بڑے سے ملاقات ہوتی تو لوگ پہلے اس سے دعا لیتے تھے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. کچھ عرصہ بعد وہ آٹوگراف کا سلسلہ چلا، آج کل سیلفی کا چل رہا ہے اور کئی لوگ کسی بڑے کے ساتھ سیلفی لے کر پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو محسوس کرانا چاہتے ہیں، پھر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ کسی بڑے کے ساتھ جب بندہ سیلفی لے، اگرچہ وہ نیک شخصیت ہے، تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے اور اس کو شیئر کرنے میں بھی کیا نیت ہونی چاہیے؟ اب وہ نیت کیا بنائے اس کا تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مشہور ہونے کے لیے یا اپنی واہ واہ کرنے کے لیے سیلفی لے رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو میرا خیال ہے کنٹرول کرنا چاہیے. اگلا ہوتا ہے کسی کو کہ یار چلو ایک مشہور ہے، اسپیشلی اب مذہبی لوگوں کے ساتھ کہاں اتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فین فالوونگ ہوتی ہے، جن کے مطلب کہ وہ ہوتے ہیں اس طرح کے مشہور لوگ، میڈیا پر بھی مشہور ہوتے ہیں یا دیگر عہدوں سے مشہور ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ بنانے میں ایک ہوتا ہے. لیکن مذہبی لوگوں کے ساتھ بنانے میں مجھے کم نقصان لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ کیا اتنا فائدہ اٹھا لے گا. میں نہیں کہتا نقصان کا پہلو نہیں ہوگا، لیکن لوگ بنا لیتے ہیں. تو میری اس میں ناقص عرض یہ ہے کہ کسی بھی سیلفی بنانے والے کے بارے میں ہم کم از کم بدگمانی سے بچیں. ہم بدگمانی سے بچیں کہ یار اس کی شہرت چاہتا ہے، یہ مطلب فلاں چیز چاہتا ہے، یہ چاہتا. اب اگر وہ واقعی یہی چاہتا ہے اور واقعی اس کے لیے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اب اللہ اس کو ہدایت بھی دے اور اللہ اسے نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائے، یہ کہا جا سکتا ہے. البتہ میں نے امیل سنت سے یہ سیکھا، سمجھا ہے، دیکھا ہے، اور آپ نے مدنی مذاکرہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تو آپ اس کو اتنا وہ نہیں آنے دیتے تھے قریب، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار لوگ اب آ رہے ہیں، محبت میں آ رہے ہیں، عقیدت میں آ رہے ہیں، پیار سے آ رہے ہیں، اور ایک بنانا چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. بات درست ہے کہ پہلے لوگ دعائیں کرواتے تھے، سلام کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ کہ سر ایک سیلفی، سر ایک سیلفی، سر ایک سیلفی، وہ اب وہی ہوگا. اب یہ چلے جائیں گے تو ایک یادگار رہ جائے گی. اب اگر یادگار رکھنے میں کوئی اس کی کوئی باطل نیت نہیں ہے تو یادگار رکھنے میں پھر نقصان بھی کیا ہے. چلو یادگار ہے، کسی کو بتائے گا، دیکھا میں نے حضرت کے ساتھ، امیل سن کے ساتھ تصویر لی تھی، مجھے ایئرپورٹ پہ ملے تھے، مجھے فلاں جگہ ملے تھے، میں نے فلاں ایک دیکھیں کتنا زبردست عالم ہے، عاشق رسول ہے، میں نے ان کے ساتھ تصویر لی تھی، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر اگر آپ ان کو روکتے ہیں تو پھر اس سے وہ تھوڑا سا بدگمان ہو سکتے ہیں کہ معاذ اللہ، پھر وہ کہیں گے بڑے تکبر ہے، غرور ہے، اور جناب یہ یوں کرتے، تو پھر وہ دیگر مسائل کی طرف چلے جائیں گے. تو کوئی بہت بڑا پرابلم نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ منع بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کو مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں جرنلی کہ ہر شخص اپنی اچھی نیتوں پر کام کرے اور اپنی نیتوں کو خراب نہ کرے، باطل نیت نہ بنائے. ٹھیک ہے جی، کال دیں. حضور عرضی ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ کا سلسلہ جاری و ساری، ابھی اللہ پاک مزید اس میں برکت عطا فرمائے. آج ہی کا واقعات ہے کہ ہمارے ایک خاندان سے ایک بچے نے سمندر کے کنارے جا کر کے سیلفی بنایا اور سوشل میڈیا پوسٹ کر دیا. تو کسی رشتے دار نے ان کے والد صاحب کو سوشل میڈیا کے ذریعے دکھلایا کہ دیکھیے آپ کے بیٹے ایسے کر رہے ہیں. تو جیسے وہ گھر میں آئے تو والد صاحب نے بڑی بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا خوب، یہاں تک کہ گھر سے بھگا دیا. محلے والے اکٹھا ہوئے، باپ کو سمجھائے تو پھر انہوں نے بچے کو گھر میں داخلے کی اجازت دی. تو والد صاحب کا یہ انداز کرنا اور بچے کو اس انداز سے سیلفی بنا کر سوشل میڈیا میں ڈالنا کے حوالے سے رہنمائی کچھ فرما دیں. کس انداز سے باپ اپنے بچے کو ڈیل کرے اگر ایسی حرکت بچہ کرتے تو؟ جیسا بتا رہے ہیں، جیسا کچھ آپ نے بتایا، اس بچے نے کوئی ایسی چیز، بظاہر تو اس بچے نے خالی سمندر کے کنارے یا سمندر کے پاس کھڑے ہو کر ایک اپنی تصویر وائرل کر دی ہے، اور اگر کوئی اور شرعی مسئلہ نہیں تھا تو یہ کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہے. تو اس پر اتنا اوور ریئیکٹ ہو جانا، اب والد صاحب کو اطلاع دینے والے نے کس انداز سے اطلاع دی، یہ ایک الگ سوال ہے کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ والد صاحب بالکل وہ آپے سے باہر ہو گئے، یا وہاں بچے نے ایسا کیا ریئیکشن دیا. البتہ
غلطی بھی اگر بچے نے کی اور واقعی بہت بڑی غلطی بھی کی تو مار پیٹ سے عموماً اصلاح نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو دیکھیں سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو سب سے پہلے بڑے کو چاہیے کہ اس پورے واقعے کی تحقیق کر لے. اس شخص جس کے ساتھ واقعہ ہوا وہ صرف سن کر نہ کرے کہ کیا ہوا، کیسے آ گئی، کیوں آ گئی. وہ اسے سن تو لے کہ کیا ہوا، کیوں گئے تھے، ایسا کیا ہوا. تو یہ جنرل نرم اور سافٹ وے میں پہلے ڈسکس کر لے اپنے بچے کے ساتھ. اور اگر لگتا ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز ہے ہی نہیں تو اگنور کر لے. تو اور اگر کوئی واقعی نقصان دینے والی چیز تھی جس سے واقعی نقصان ہو رہا تھا، آپ کو ہو رہا تھا، آپ کی اولاد کو ہو رہا تھا، نسلوں کو ہو رہا تھا، وغیرہ 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 وغیرہ، تب اس کے سامنے اس کے نقصانات کا ہوا ہے کہ بیٹا اگر آپ یوں کریں گے تو دیکھیں اس کے یہ نقصانات سامنے آئیں گے. تو میرا خیال ہے وہ کیوں آپ سے لڑے گا، الجھے گا، بحث کرے گا. تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو نرمی سے کام لیں، پیار سے کام لیں. اب اتنا پرابلم ہے سیلفی، اتنا یہ مطلب ایک ایڈکشن ہو گئی ہے سیلفی بھی نا، ایک ایڈکشن ہو گئی ہے، ایک ایڈکٹڈ چیز ہو گئی ہے. لوگ اس کے لت پڑ گئے، لوگ عادی ہو گئے ہیں. آپ بغیر کے مطلب کہ اس کو اچھے سے اچھا موبائل یا کیمرہ نہ دیں تب بھی وہ بیچارہ لگتا ہے کہ وہ آدھا کنفیوز ہو جائے گا. اور اس کو کیمرے والا دے، نیٹ نہ دیں، کس میں نیٹ کام نہیں کرتا، شاید یہ پورا کنفیوز ہو جائے گا. اب یہ اتنی ایک ایڈکٹڈ چیز ہو گئی ہے کہ بچہ موبائل موبائل موبائل. تو اور پھر اس کے ساتھ جو چیزیں لوازمات ہیں وہ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کے روکنے کے لیے بہت حکمت، تدبر اور حسن اخلاق کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. ہاں والد سختی کر سکتے ہیں مگر وہ سختی کا بھی ایک دائرہ، جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے والد، استاد، پیر وغیرہ کے تعلق سے میں کہتا رہتا ہوں مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اور مدنی مذاکرہ دکھانے کی بھی کوشش کریے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب کی طرف مجھے بڑھنا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں میں. جی سبق آموز خبریں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں ہمارے پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اطاری بہت ہی اچھی نصیحتیں فرماتے ہیں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو سیلفیاں بنانے کا شوق ہو تو کیا وہ اپنی تصاویر بنا کر، مثال کے طور پر اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر یا سر پہ امامہ پہن کر، چہرے مبارک پہ داڑھی ہے، مدنی لباس پہن کر وہ تصاویر کھینچ کے اس نیت سے کہ میں اگلے کو دکھاؤں گا یا نیٹ پہ بھیجوں گا تو کسی کو ترغیب مل جائے گی مسواک کرنے کی، داڑھی رکھنے کی، یا امامہ پہننے کی، یا مدنی لباس پہننے کی؟ تو اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. کسی کو بتانے کے لیے کیا، اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ عمل ہوگا تو انشاءاللہ جیسی نیت ہوگی ویسا معاملہ ہوگا. کہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے نہیں میری نیت یہ تھی، دراصل نیت یہ نہیں تھی، تو یہ پھر اس کا فیصلہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. البتہ دوسرے کو میں دوبارہ عرض کر دوں، دوسرے کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے تعلق سے یہ کہے کہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہا ہے تو یہ ریل شیئرنگ کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں جا کر یہ بنانے کی، اس کو کیا ضرورت تھی اپنی چیزوں کو ظاہر کرنے کی. اب اس کی اگر ایسی نیت بن سکتی ہے، وہ بنی ہوئی ہے کہ جو ناجائز نہیں، اور اسلام یعنی ایک بنیادی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت بنیادی بات انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. جس کام کی، جس عمل کی مذمت اسلام و دین نہیں کرتا نا، اس کام، اس عمل کی مذمت نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت موٹی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. اس چیز سمجھ لیں کہ وہ ایک عمل ہے، اسلام و دین اس عمل کو کی مذمت ہی نہیں کرتا، اس کو اسلام و دین برا ہی نہیں کہتا، تو ہم کون ہوتے اس کو برا کہنے والے؟ ہماری اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی عقلیں، اپنے اپنے جائزے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے جائزے، جب آپ کسی اور پر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی. ایک فلسفر کہتا ہے ہاتھ ہلانے میں تم آزاد ہو، یہ تمہارا ہاتھ ہے، تم جتنا چاہو اپنا ہاتھ ہلاؤ. ہاں جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوگی نا وہاں تمہارے ہاتھ ہلانے کی حد ختم ہو جائے گی. یعنی اتنا بھی نہ ہلاؤ کہ دوسرے کی ناک پر ہاتھ مار کے چلے جاؤ آپ.
تو یہ نہیں ہوگا. نہیں, آپ آزاد ہے اپنی رائے میں, مگر وہ آزاد کہتے ہیں نا کہ فریڈم وتھ لمیٹیشن اس کو کہتے ہیں. آزادی ہے مگر حدود کے ساتھ ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جائزہ, آپ کا تبصرہ, آپ کا تجزیہ, آپ کی رائے, آپ کا اس کے معاملے میں کامنٹ کرنا, کیا اس کو شریعت انڈورس کرتی ہے, کیا شرعاً وہ درست ہے کہ آپ کی جو رائے قائم ہوئی آپ نے دے دی. تو یہ ضرور دیکھ لیا جائے. آئیے ایک اور رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا پرابلم ہمارے سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے, وہ ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ. تو انشاءاللہ ابھی جو ہماری جو رپورٹ آپ کو ہم دکھانے جائیں گے اس کا تعلق بلڈ پریشر سے ہے. آئیے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں. بڑھتی عمر کے ساتھ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے 7 طریقے. صحت مند طرز زندگی اپناتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے. ایک 9 سالہ امریکی تحقیق میں معلوم ہوا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مرض امریکہ میں بہت زیادہ عام ہے اور یہ معذوری کی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بلڈ پریشر کو زیادہ سے زیادہ معتدل سطح پر رکھنے کی کوشش کریں, اور اس حوالے سے ترجیحی طور پر اپنا بلڈ پریشر اوپر سطح پر 120 اور نچلی سطح پر 80 پر برقرار رکھیں. بیماریوں پر قابو پانے کے اداروں کے مطابق عالمی وبا کے دوران آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا یہ بہت اہم ہے. اس نئی تحقیق کے مطابق آپ صحت کے 7 اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو 6% تک کم کر سکتے ہیں. نمبر 1, گھر میں بلڈ پریشر چیک کرنے کے ذریعے اس کی نگرانی کریں اور اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. نمبر 2, اپنے وزن کا جائزہ لیتے رہیں. اگر وزن بڑھ رہا ہے تو یہ بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے. نمبر 3, اپنے روزمرہ کے معمولات میں ورزش کو شامل کریں. ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ورزش کرنی چاہیے. نمبر 4, صحت مند غذا کھائیں. اپنے کھانے میں اناج, پھل, سبزیاں اور دودھ کی مصنوعات شامل کریں. نمبر 5, اپنی غذا میں سوڈیم کو کم کریں. آپ کی غذا میں سوڈیم کی تھوڑی سی کمی بھی آپ کے ہائی بلڈ پریشر میں 6% تک کمی لا سکتی ہے. واضح رہے کہ 1 چمچ نمک میں 2300 ملی گرام سوڈیم ہوتا ہے. نمبر 6, تمباکو نوشی ترک کر دیں. ہر ایک سگریٹ ختم کرنے کے بعد اس کا اثر بلڈ پریشر کو کئی منٹ تک بڑھاتا ہے. نمبر 7, تناؤ کو کم کریں. ذہنی دباؤ بھی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ پہلے یہ پرابلم جو ہے نا بڑی عمر والوں میں ہوتا تھا, لیکن اب یہ بہت جلدی, جیسے کہ مطلب یہ عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی اور لوگوں کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ضروری, اچھا یہ جو بیان کی گئی احتیاطیں, وجوہات بیان کی گئی, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی؟ ہاں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, تو سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے میجورٹی ایسی ان کا کوئی کام نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان کو کام نہ ہونے کا بھی تو ٹینشن ہوتا ہے نا, کام ہی نہیں ہے. ہاں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس کی وجہ سے جب آپ اسٹریس لیتے ہیں تو آپ کی 2 چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا دباؤ, اسٹریس سے مراد دباؤ, ذہنی دباؤ لے لی, پریشر لے لیا آپ نے. 2 چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ٹھیک, آپ پراپر سوتے نہیں ہیں, سلیپنس. دوسرا, جب آپ پراپر نیند نہیں لیتے تو آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کھانا ہضم پراپر نہیں ہوگا, آپ کے سینے میں جلن شروع ہو جائے گی, یہ سارے مسئلے مسائل آپ کو شروع ہو جائیں گے. اس کو میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں. جب آپ ایک گہری نیند میں چلے جاتے ہیں, جی, گہری نیند میں چلے جاتے ہیں, ذہن بھی آپ کا سو گیا, تب آپ کی باڈی جس انداز پر فنکشن کر رہی ہوتی ہے اور اپنا پروسیس پورا کر رہی ہوتی ہے, جی بالکل, وہ, اور آپ کی نیند پوری, آپ پراپر گہری نیند میں نہیں ہے, دماغ بھی آپ کا جاگ رہا ہے, بے چینی بہت زیادہ ہے, بار بار آنکھ کھل رہی ہے اور نیند نہیں ہو پا رہی, تو آپ کا بدن اس طرح کا پراپر اپنا پروسیس ہی نہیں کر پا رہا ہوگا. جی بالکل, جس سے یہ ساری چیزیں ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی. بالکل ڈسٹرب ہو جائے گی. اس کی وجہ سے ینگ ایج میں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. اصل میں بلڈ پریشر تو یہ ہے کہ آپ کا یہ تو بلڈ پریشر ایک چھوٹا سا پمپ ہے, دل ہے, اور یہ 2 وے میں کام کر رہا ہے. ایک تو پورے جسم سے خون لے رہا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ, اور اس کو پش کرتا ہے, پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے, لنگس میں سے وہ آکسیجن لے کر پھر دوسرے چیمبر میں آتا ہے, پھر وہ پش کرتا ہے تو وہ آکسیجن پورے جسم میں جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ لب ڈب کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم دل کی دھڑکن بولتے ہیں. ہاں, تو وہ 1 منٹ میں 72 سے 80 دفعہ وہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے, وہ دل دھڑکتا ہے. تو 2, ایک ہوتا ہے سسٹولک اور ایک ہوتا ہے ڈائسٹولک. جب وہ پش کرتا ہے دل تو وہ پریشر جو ہوتا ہے وہ 120 ملی میٹر پر مرکری ہوتا ہے, 120.
اور جب وہ ریلیکس ہوتا ہے تو یہ 80 ہونا چاہیے. ٹھیک. تو جب اسٹریس ہوتا ہے, آپ پراپر نیند نہیں لے رہے اور آپ کوئی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں, آپ تمباکو لے رہے ہیں, وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نسیں ہیں, جو وینز ہیں, ان کا ڈائیمیٹر چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے. تو بلڈ پریشر کا مطلب یہ نہیں کہ خون زیادہ جا رہا ہے, نہیں, بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسیں دب رہی ہیں اور خون پراپر جتنا جانا چاہیے وہ آپ کی باڈی میں نہیں جا رہا. یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ پورے آپ کے ٹانگوں میں بے چینی اور دل دھڑکن سی ہو جاتی ہے, آپ کی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی بہت ساری کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے. مطلب کہ اس کو کیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس کو سائلنٹ کلر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ میرا بلڈ پریشر, اکثر آتے ہیں کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہاسپٹل میں تو اچانک سے بی پی انہوں نے چیک کیا تو بہت زیادہ آئی ہے, تو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, نہیں میرا تو کبھی ہائی ہوا ہی نہیں. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اس کو پراپر چیک کرایا جائے, چیک کرانا چاہیے, اس پہ نظر رکھنی چاہیے. وہ سائلنٹ کلر ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشن ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم بلڈ پریشر پر جو ڈسکشن کر رہے تھے, آپ اس میں دیکھیے کہ سگریٹ کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی سچی بات ہے ڈرانے والی بات کی ہے. اور ممکن ہے کہ اس کو جو دیکھ رہے ہیں ان میں ایک تعداد اسموکر ہو, سگریٹ پینے والے ہوں, چاہے آپ ینگ ہیں یا آپ ینگ نہیں ہیں. اب تو خیر بدقسمتی ہماری کہ بچیاں یا لڑکیاں کہہ رہی ہیں, فیمیل, یہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں وہ اسموکر بن چکی ہیں, سگریٹ بن رہے. بلکہ بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ اب عورتیں بھی شراب کی عادی ہوتی ہے, جو شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سگریٹ اگرچہ ناجائز نہیں, جیسے جرنل جو ہم نارمل سگریٹ پیتے ہیں, لیکن بعض نشے ہیں جو کہ ناجائز ہیں. البتہ سگریٹ کی عادت یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بلڈ پریشر کے لیے کتنے نقصان دہ. اسٹریس یعنی دباؤ لے لینا, بعض اوقات ہم بیکار کا اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں اور فضول قسم کی مطلب کہ سوچوں میں گم ہو چکے ہوتے ہیں. اب حل کیا؟ یہ جو اسٹریس ہے, جو دباؤ ہے ذہنی, اس کا حل اپنے رب پر کو صحیح معنی میں اعتماد کریں, بھروسہ کریں اور اس بات کو دہراتے رہیں, میرا رب سب بہتر فرما دے گا, میرا رب سب بہتر, میرا رب حفاظت کرے گا, میرا رب میرا نگہبان ہے, میرا رب میرا معاملہ پورا فرما دے گا, میرا رب میرا رب میرا اللہ, میرا رب میرا اللہ, میرا رب. ذکر کرتے رہیں, دعا پڑھتے رہیں. فرض نماز کے بعد جو مل سنت نے بہت پیارا وظیفہ بیان فرمایا, فرض نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر, دل پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ دل کی بیماریاں, اس طرح کی بہت ساری بیماریوں, گھبراہٹ اور بے چینی, بے سکونی سے رب نے چاہا تو حفاظت ہوگی. مگر مدنی چینل کے ناظرین, آپ کا بلڈ پریشر آپ کو نقصان دے رہا ہے. اچھا, صرف آپ کو نہیں نقصان دے رہا, بلڈ پریشر کی وجہ سے بندہ چڑچڑا ہو جاتا, اب نیند نہیں ہو رہی, اس کا معدہ برباد ہو گیا ہے, بھوک کم لگ رہی ہے, کھانا نہیں کھا پا رہا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن ہے اس کے فیملی ممبر پر آ رہا ہے. عورت چڑچڑی ہو گئی, مرد بیچارہ کیا کرے, مرد چڑچڑا ہو گیا, عورت بیچاری کیا کرے. اچھا, ماں باپ یا ماں باپ میں دونوں میں سے ایک, ان کو غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑا پن آ گیا, وہ اولاد تنگ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں بات بات پر ماں باپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے, یا شور بیکار کا گرم ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کمپلیکیشن ہے نا, فیملی میں کمپلیکیشن آپ کی پیدا ہو چکی ہے. اب اس کی وجہ دیکھیے, کیا نمک جیسا کہ بیان کیا گیا, کیا اسموکنگ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا اور یہاں بھی بیان ہوا تھا, کیا باہر کا کھانا فاسٹ فوڈ یا اور دیگر مطلب کہ ہوٹلنگ کا جو انداز ہے وہ, یا اس طرح کی اور چیزیں جو یہاں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی, کہ ان میں سے کون سی وجہ ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, وجہ کو دیکھیں اور وجہ کو ختم کریں. محض میڈیسن پر نہ چلے جائیں گے, بھائی بلڈ پریشر کی میڈیسن لے لی, ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر ریکمنڈ کرے گا تو میڈیسن تو لینی پڑیں گی, مگر اس کی وجہ سے جو آپ اور آپ کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہیں,
اس بلڈ پریشر کی وجہ سے. پھر بلڈ پریشر کی وجہ سے خود کتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں, ذہنی امراض پیدا ہو جائیں, کہاں وہ اس کے پر اٹیک ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت کرے, اور اس بلڈ پریشر سمیت دیگر بیماریوں سے اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. لیکن اس کے اسباب بھی تو دیکھیں نا, ریزنز کو دیکھیں, ریزنز پر غور کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اپنے کھانے پینے میں نمک کے استعمال کا جائزہ لیں, اپنی غذاؤں کا جائزہ لیں, اپنے دیگر چیزوں کا جائزہ لیں, بہت زیادہ چیزوں میں انوالو نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں, بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں پتہ چلے کیا ہوا تھا. اچھا, فضول قسم کی وہ نالج لینے کی عادت ہوتی ہے. ساری دنیا کا وہ درد ہمارے جگر میں ہے. وہ جگر کدھر گیا؟ جگر ڈاکٹر کے پاس گیا لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کے لیے. تو یہ نہیں ہوتا. معلومات آپ کو جو معلومات ملنی چاہیے نا, وہ آپ کو ڈھونڈ کر آ جائے گی. ہم تو معلومات لینے جاتے ہیں, ہمیں تو ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد تو نیوز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں, کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں. مطلب نیوز کے بھی ایڈکٹڈ پیپلز ہیں, ایڈکشن ہو گئی نیوز کی. اگر نیوز پتہ نہ چلے ہو کیا رہا ہے, کوئی ریلیونٹ چیز نہیں ہے, کوئی آپ سے متعلق نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کر کچھ بھی نہیں سکتے. اچھا, پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا بارش کب آئے گی کب نہیں آئے گی, ہوائیں کب زیادہ چلیں گی یا کم چلیں گی, پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اب اگر پتہ چل جائے کہ وہ بارش آنے, پتہ چلا کہ وہ بارش کا اسپیل ہی نہیں آیا, مگر وہ 2 دن جو بارش کے سخت بارش ہونے کی جو پیشن گوئی نے ہمیں پریشان کر کے رکھا, اس کے فوائد بھی ہو جاتے ہیں کہ بندہ بچنے کی صورت پیدا بھی کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیز. لیکن بعض اوقات اوور کراؤڈڈ جب مائنڈ بن جاتا ہے اور معلومات, irrelevant نالج کی بات کر رہا ہوں, جو ایک معلومات جس کی ہونی چاہیے اس کی بات نہیں کر رہا, جس کی معلومات آپ کے میرے لیے ضروری نہ تھی, ہم اس معلومات کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کی ٹو میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اسٹریس ہو جاتا ہے, فضول قسم کے کام لے لیتے ہیں, جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ بھی اپنے ذمے لے لیتے ہیں, نیند پوری نہیں کر پاتے, نیند پوری نہ ہونے کے ریزنز پر بھی غور نہیں کرتے. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگ گئی ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, صحت مند رہیے اللہ کی رضا کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, عبادت پہ قوت پانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے. اور آپ کی صحت آپ کے لیے بھی, آپ کے گھر والوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے. آئیے کچھ کالس لیتے ہیں. نگران شورا ریاکاری سے کس طرح بچا جائے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں, اور کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی جس کا نام ہے ریاکاری, اس کتاب کا نام ہے ریاکاری. اور امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت کتاب میں ریاکاری کی 80 مثالیں, 80 ایگزامپلس کم و بیش بیان فرمائی ہیں. اور پھر اس کے متعلق کافی سارے اور بھی دیگر ضمن آپ نے مدنی پھول لکھے بھی, حب جا کو بھی آپ نے اس میں لیا ہے, نیتوں کی درستی کے تعلق سے بھی آپ نے دیا ہے. کم پیجز میں بہت سارا کمپریہنسو قسم کی نالج آپ نے اپنے اس رسالے میں عطا فرمائی ہے, اس نیکی کی دعوت کتاب میں. تو انشاءاللہ اسے پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ریاکاری سے بچنے کی صورت پیدا ہوتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارعہ